بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے مذہب اسلام میں تعلیم پہ بہت توجہ دی گئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم پہ بہت زور دیا ہے۔ ایک جنگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک غزوے کا، کہ اس میں جب کفار کے لوگ پکڑے ہوئے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، تمہاری سزا بڑی آسان ہے، تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا کرو۔ آپ دیکھیے دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی جنہوں نے تعلیم پہ توجہ دی۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک بڑی معزز شخصیت تشریف لائے ہیں، بڑے محترم اور باوقار خاندان کے فرد ہیں۔ ڈاکٹر نوید الہی صاحب ریٹائرڈ ہیں، جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل پولیس، اور ان کے والد صاحب بھی کمشنر رہے، اور ان کے بھائی سعید الہی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت معروف شخصیت ہیں، اور وہ ریڈ کرسنٹ کے چیئرمین بھی رہے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نوید صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تعلیم کا پروگرام ہے۔ بنیادی طور پہ ہم اپنے طلباء و طالبات کو یہ بتاتے ہیں کہ کسی مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو تعلیم پہ پوری توجہ دینا چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ کا تعلیم کا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ جی بہت شکریہ ہارون صاحب۔ پہلے تو آپ نے اس ناچیز کو بلایا، میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ آپ، لیکن میں اسپیشل ٹی وی کا اور آپ کا اسپیشلی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایک مجھے وہ جو بات یاد آتی ہے کہ ہمارے جو کالج میں یا اسکول میں بڑے لوگوں کے بارے میں جب وسوان عمری کے اوپر لکھا ہوتا تھا تو آخری جملے ہوتے تھے کہ باقی عمر تصنیف و تالیف میں گزاری۔ واہ! لیکن میں نے تصنیف و تالیف اپنے ساتھ ہی شروع کر دی تھی، پڑھتا بھی رہا، لکھتا بھی رہا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے اپنا ماسٹرز اور ایم فل اور جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ میں نے دوران سروس کی۔ اچھا۔ اور اپنے شوق کے لیے، اس پہ یہ نہیں کہ کوئی جاب میں کوئی فرق پڑنا تھا یا پروموشن میں کوئی فرق پڑنا تھا، وہ تو ہم ایک دفعہ داخل ہو گئے سرکاری سروس میں تو آپ کی اپنی ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ آپ کرتے جائیں تو ٹھیک ہے، آپ کی پروموشن وقت پہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنی تسلی تشفی اپنی ذات کے لیے اور علم کے لیے میں یہ شروع سے کرتا رہا۔ یہاں سے پہلے ماسٹرز کیا میں نے جرنلزم میں پنجاب یونیورسٹی سے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں لاء کر چکا تھا جب میں آیا ہوں سروس میں، اور اس کے بعد ایم فل بھی یہاں سے کیا، وہ بھی میس کمیونیکیشن میں۔ ایک ماسٹرز میں نے کیا کنگز کالج لنڈن سے انٹرنیشنل سیکیورٹی میں، ماشاءاللہ، اور پھر پی ایچ ڈی بھی وہاں سے ہی کنگز کالج سے کی۔ اچھا، جو کہ دونوں ایک تھی تو مینجمنٹ اسٹڈیز میں، لیکن امپیکٹ آف ٹیررزم آن ملٹی نیشنل کمپنیز ان ایمرجنگ مارکیٹ، تو یہ بزنس اسکول کا ایک تھا پروجیکٹ جس کو میں نے یہ کیا۔ تو یہ سفر جاری رہا۔ اور اچھا، یہ بتائیے آپ کا جو تعلیمی سفر تھا اس میں جو آپ کے اساتذہ تھے جنہیں آپ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، اس میں آپ کے پیرنٹس بھی آتے ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، تو ان کی آپ بتائیں گے کہ کون حضرات تھے جن سے آپ بہت متاثر ہوئے، جنہوں نے اچھے طریقے سے آپ کو تعلیم کی طرف راغب کیا؟ جی پہلے تو میں ظاہر ہے کہ والدین کی اور پیرنٹس کی بات کروں گا۔ میں جب ایک ماسٹرز کرنے کے لیے میں لنڈن گیا ہوا تو میرے والد اس وقت کافی بیمار ہو گئے، اور یعنی بہت اس وقت ہاسپٹلائز ہونا پڑا، تو میں نے سوچا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ ابھی میں شروع ہی کیا تھا، شاید ایک کلاس بھی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کو اطلاع ملی کہ میں اس طرح واپس آ رہا ہوں، تو انہوں نے ہاسپٹل سے مجھے پیغام دیا کہ واپس نہیں آنا، اپنا کام پورا کر کے آئے۔ یہ باپ کی شفقت تھی، اور ان کا علم کے لیے بھی تھا کہ تعلیم کے لیے اپنے کام کو پورا کر کے آئیں۔ بڑی بات ہے وہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا تو ان کی طرف سے میرے والدہ بھی مصنف بھی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی انہوں نے، حرف شیریں۔ اچھا۔ والد بھی لکھتے رہے، مضامین بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلا تو جو تھا تعلیم کے لیے یا علم کے حصول کا شوق جو تھا وہ وہیں سے پیدا ہوا، اور ہر سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں اسکول میں سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا، اور وہاں پہ مشنری اسکول تھا، اور اس زمانے میں اب تو نہیں رہے وہاں پہ، جو مشنریز تھے زیادہ آئرش تھے بالکل، جیسے ہمارے پرنسپل تھے بردر گولڈن اور بردر برین،
جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوتی تھی تعلیم کی. بڑی بات. آپ کو معلوم ہے کہ وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے کہ صرف تعلیم پوری ڈیوٹ کر دی لائف. تو میرا خیال ہے جو ایسے لوگ ہوں کس طرح کی وہ تعلیم دے رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے ایک وہ بھی ایک کمی یہاں پہ ہونا شروع ہو گئی ہے. اگرچہ ہمارے اپنے یہاں پہ انڈیجنسلی بہت لوگ ہیں جن کو ہم یہاں پہ ریکگنائز نہیں کر رہے. چھوٹے اسکولوں میں بھی ایسے اساتذہ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں. میں نے ٹی وی پہ ایک دن ایک دیکھ رہا تھا, ایک بچہ فرسٹ آیا جو اس میں لاہور بورڈ میں, تو اس کے ٹیچر آئے جو بالکل معمولی سے لگ رہے تھے. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے کہ اس بچے نے آپ کے زیر تعلیم. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ کیا کہ 4-5 بچے میں نے انتخاب کر لیا کلاس میں سے کہ ان میں کرنٹ ہے, یہ لائق ہیں. میں کہتا جاؤ گھر جا کے کھانا کھا کے واپس آؤ, اور میں ان کو ایکسٹرا پڑھاتا تھا اسی تنخواہ پہ. اچھا, یعنی ان کی ڈیڈیکیشن کا لیول دیکھیں. تو لیکن ایسے لوگ ہم یہاں نہ ریکگنائز کرتے ہیں نہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر یونیورسٹی میں ایون میں باہر کی یونیورسٹی کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. اینٹول لیون تھے میرے جو پروفیسر, انہوں نے جن کی بک بھی ہے پاکستان ہارڈ کنٹری, تو انہوں نے پروفیسر غوری ہیں وہاں پہ جو ہیڈ کر رہے ہیں برمنگھم بزنس اسکول کو, وہ میرے سپروائزر تھے. تو اس طرح بہت اساتذہ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ تعلیم حاصل کر سکے. اچھا نوید صاحب, آپ نے 2 دفعہ ڈاکٹریٹ کی, تو یہ 2 دفعہ جو ڈاکٹریٹ کی, تو پہلا آپ کا کیا موضوع تھا, آپ کا تھیسس کیا تھا, کس سبجیکٹ میں کیا؟ پہلے جو تھی وہ ٹیررزم ان پاکستان. اچھا. اس وقت جو پچھلے یعنی جو 9/11 کے بعد یہاں پہ انٹرنیشنل ٹیررزم جس کا بہت بڑا امپیکٹ پاکستان پہ آیا اور پاکستان اس کا وکٹم رہا اور آج تک ہے, اس کے اوپر تھی. اچھا. اور دوسری جیسے میں نے عرض کیا وہ بھی ٹیررزم, لیکن اس کا امپیکٹ بزنس کے اوپر, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے اوپر کیسے ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں جس طرح پاکستان ہے یا اور 30-40 اس طرح کے ممالک ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں, تو وہاں پہ کیا کاروبار پہ خاص طور پہ جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے اوپر کیا ان کا امپیکٹ آتا ہے. نہیں ویسے اوور آل اکانومی بھی تو مطلب کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ تو بہت سفر کرتی ہے ایسے موقع پہ, تو اس پہ بھی آپ نے تو یہ میرا موضوع تھا اس کے اوپر. اور یہ کتاب کی صورت میں بھی میرا تھیسس پبلش ہوا وہیں پہ یو کے میں ہی. تو یہ پھر آپ کا ریفرنس بک کے طور پہ یہ وہاں پہ لائبریریز میں موجود ہوگا. اچھی بات ہے. اور دوسرا آپ کا کیا تھا جی؟ میں نے دونوں عرض کیا نا جی, پہلا میں نے عرض کیا کہ ٹیررزم ان پاکستان, دوسرا جو ہے امپیکٹ آف ٹیررزم آن. اچھا سیم مطلب سبجیکٹ آلموسٹ وہی ہے, فرق تھا. اچھا اس کی کنٹینیوشن ہی ہے دونوں. ہاں جی اچھی بات ہے دونوں. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے CSS کیا؟ جی نہیں, ہمارا میرا چونکہ انٹیلیجنس بیورو سروس سے ہوں, ہمارا الگ ایگزام ہوتا تھا. اچھا. انٹیلیجنس بیورو آپ کو کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ سیکرٹ سروسز ہوتی ہیں. ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی آئیز اینڈ ایئرز اور آپ کی سیکیورٹی کا سب سے اہم ادارہ ہے جی. اور اس کی ہسٹری جو ہے 150 سال پرانی ہسٹری ہے. اچھا اچھا. یعنی جس طرح پارٹیشن پہ تمام چیزیں الگ ہوئیں تو یہ بھی الگ آدھا ہو گیا. تو اس پہ پہلے اس میں صرف پولیس سروس سے آفیسرز آتے تھے, پھر 60s کے بعد اس میں اپنے آفیسرز کو, لیکن ان کا ایگزام الگ لیا جاتا تھا تاکہ ان کے نام کی سیکریسی رہے. اچھا. تو میں نے اس سروس سے میں ریٹائرڈ بھی ایز اے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو ہوا. تو اس میں سلیکشن کا کیا کرائٹیرین ہوتا تھا؟ دیکھیں اس طرح ہی جیسے بیسک جو باقی ہوتا ہے کہ آپ نے گریجویشن کی ہو, اس کے بعد آپ کا ریٹن ایگزام جس میں پاکستان افیئرز, کرنٹ افیئرز اور ٹھیک ہو گیا, اور اس کے بعد اچھا انٹرویوز. اور ٹریننگ کتنی ہوتی ہے, کس نوعیت کی ہوتی ہے ٹریننگ؟ اس میں ٹریننگ ایک تو اپنی ٹریننگ ہے جو ڈپارٹمنٹل ٹریننگ ہے, 4-5 مہینے کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے, اب وہ بڑھ گئی ہے. اب اس میں کاؤنٹر ٹیررزم ٹریننگ بھی ہو گئی. تقریباً جو نیا آتا ہے آفیسر اس کو 1 سال ٹرین کرتے ہیں, جس میں 2-2.5 مہینے ٹریننگ ہے اینٹی ٹیررزم کی. اچھا. اس کے بعد آپ باقیوں کی طرح باقی سروس جیسے جو کورسز کرتے ہیں 18 سے 19 میں جانے کے لیے, جس کو مڈ کیریئر کورس کہتے ہیں, 19 سے 20 میں جانے کے لیے سینئر مینجمنٹ کورس ہے,
اور نیپا وغیرہ جو وہ سارے بھی کرنے ہوتے ہیں. وہ بھی ہوتے ہیں. اچھا اس میں آپ کوئی کوڈنگ ڈی کوڈنگ یا کوئی آپ کی جو میسیجنگ ہوتی ہے مطلب وہ عام آدمی تک نہ پہنچے, سیکریٹ اس کو سیکریسی کو کیسے آپ اس کو قائم رکھتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو سیکریسی تمام سرکاری جو امور ہیں اس میں سیکریسی کا کوئی نہ کوئی عمل دخل رہتا ہے, اور اس کے لیے ایک سیکیورٹی بکلیٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو بتاتی ہے کہ جو ایک کوئی ڈاکیومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے, جی وہ کانفیڈینشیل ہے, سیکرٹ ہے, ٹاپ سیکرٹ ہے, اس کے کلاسیفائڈ ہے, کلاسیفائڈ یہ سارے کلاسیفائڈ ہیں. یہ کلاسیفیکیشنز ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. جیسے سائفر کا بڑا ایشو تھا تو ٹاپ سیکرٹ ہے, تو ٹاپ سیکرٹ کے اپنے طریقہ کار ہے اس کو ہینڈل کرنے کا. فار آئیز اونلی ہوتا ہے کہ صرف آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ پھاڑ کے ڈسٹرائے کر دیں گے. اس میں ایسی سیکرٹ ہے جو صرف پریزیڈنٹ پڑھے گا یا پرائم منسٹر پڑھے گا. ٹاپ سیکرٹ ہے تو وہ اس کی کاپی نہیں ہوگی, اس کو اس طرح بند لفافوں میں جائے گا, اس کو خاص طور پہ ہینڈ اوور کیا جائے گا, رجسٹر کیا جائے گا, سیلڈ ہوگا وہ. تو یہ تمام چیزیں تو موجود ہوتی ہیں. جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے, کیونکہ سارا کام ہی سیکریسی پہ ہوتا ہے, اس کا انحصار آپ کے اپنے آفیسر سے لے کے ڈاکیومنٹ تک تمام کی سیکریسی کا انتظام کیا جاتا ہے. صحیح بات. اس میں یہ کافی جاب جو ہے یہ رسکی بھی ہے, اس میں تھریٹ, لائف تھریٹ بھی ہوتا ہوگا. جی بالکل. انسان کس طرح اپنے آپ کو تحفظ کرتا ہے؟ خاص طور پہ آج کل تو جب سے یہ ٹیررزم بہت بڑھ گیا, اگرچہ ہم پاکستان میں 30-40 سال سے اب دیکھ رہے ہیں, جب سے میں تو کہتا ہوں جو ہے مدر آف آل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہ تو افغان وار تھی پہلی, جس میں ہم نے اپنے آپ کو جھونکا. جی بالکل. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ سیکٹیرین ٹیررزم بہت رہا بہت دیر. جی جی. پھر کچھ ایسے 10 سال تھے جس میں انڈین سپانسرڈ ٹیررزم یا سیبوٹاج بھی بہت رہا. جی را نے تو بہت یہاں پہ ہمارے بلوچستان میں تو خاص طور پہ را کا ابھی تک چل رہا ہے. ایون یہاں پہ پنجاب میں ہوتا رہا, سیال کوٹ میں, لاہور میں دھماکے ہوئے جس میں لوگ بعد میں پکڑے بھی گئے, جو انڈین را کے ٹرین لوگ بھی تھے, جو لوکل بھی تھے اور وہاں سے بھی آئے ہوئے تھے. یہاں سے بھی جاتے ہیں بعض ٹریننگ لے. جی یہاں سے بھی ایک تھا ایسا واقعہ ہوا جو پرانی بات ہے, جو پہلا شخص قابو آیا, جب اس وقت تک لوگوں کے ذہن میں یا ایون ایجنسیز یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایک پاکستانی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسی واردات کر سکتا ہے, تو اس نے کی. اچھا. تو اس کو انہوں نے انڈین ایجنسی نے کلٹیویٹ کر کے یہاں پہ لگایا. اچھا. بہرحال یہ ایک ٹیٹ فار ٹیٹ چلتا رہا. ان کا خیال تھا کہ ہم وہاں پہ کارروائی کرتے ہیں, ہم وہ جوابی کارروائی یہاں پہ ہو رہی تھی. اس کے بعد جو صورتحال خراب ہوئی ہے وہ 9/11 کے بعد اور آج تک ہم فیس کر رہے ہیں. بہت لاس ہوا ہے ہمارا. اس کے بعد پھر یہ جو دیکھیں جی جو انٹیلیجنس ہے یہ مین انسٹرومنٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم, تو لہٰذا پھر ان کو خطرہ تو فیس کرنا پڑتا ہے. بہت مشکل. تو اس میں سیٹسفیکشن بھی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور عوام کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے ایک میٹر آف سیٹسفیکشن ہے. اچھا یہ بتائیے جو سیکٹیرین ٹیررزم ہوا اور جیسے سپاہی محمد, سپاہی صحابہ اور اس طرح کی بنی اور بہت خون ریزی ہوئی, بہت لوگ مرے, تو اس میں ہمارے مسلم کنٹریز کی بھی وہ بھی وہاں سے بھی فنڈنگ ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو سا ایشو ہے ویسے تو. اور لیکن اب تو اس پہ بہت حد تک میرا خیال ہے کہ قابو پا لیا گیا ہے, اور وہ جو وہ انٹرفیتھ ہارمنی والی باتیں جی بالکل اس پہ سیکٹیرین ٹیررزم بہت حد تک قابو میں آ گیا. دیکھیں میں تو بجائے کسی کو بلیم کرنے جی میں کہتا ہوں کہ آپ یو سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر, آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. جی بالکل. اپنا تحفظ حفاظت ٹھیک کریں, باقیوں کو موقع نہیں ملے گا, ورنہ تو ساری دنیا ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہوتی ہے, ایون اپنے دوستوں کے خلاف بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے امریکنز جو ہیں وہ جرمن چانسلر کا فون ٹیپ کر رہے تھے. جی ہاں. وہ قابو آ گئے, اگرچہ ان کے وہ ساتھی ہیں, الائز ہیں, تو پھر انہوں نے اس سے معافی کے خواستگار ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ کام تو چلتا رہتا ہے. وہ ہیک کر لیتے ہیں اب تو پورا وہ ڈیٹا نکال کے لے جاتے ہیں. تو آپ کو اپنا تحفظ ٹھیک کریں, اپنے آپ جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں, اپنے قوانین جو ہیں ان کو ٹھیک رکھیں, اپنی پالیسیز ٹھیک رکھیں, کسی کو
انگشت نمائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا نوید صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق آپ نے جیسے بتایا میس کمیونیکیشن سے بھی رہا ہے، اس وقت ایک بہت بڑی وبا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ہے. سوشل اس پہ جو مواد آ رہا ہے اس میں سیکٹیرین بھی ہے، اس میں مطلب بہت ہی جس کو کہنا چاہیے غیر اخلاقی چیزیں بھی ہیں، اور نوجوان نسل کے لیے بہت ایک خوفناک صورت پیدا ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گلیوں محلوں تک بہت چھوٹے چھوٹے بچے تک جو ہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے خوفناک بڑھ رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا سجیشن دیتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے یہ بالکل بجا فرمایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈبل ایجڈ ویپن ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک یہ انفارمیشن بام ہے، اب دیکھنا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. پازیٹیو کر رہے ہیں، جیسے آپ ایٹامک بام ہے، اس کو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ لیکن اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے آپ کو قوانین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سزاؤں کی بھی ایک شک ہونی. آپ دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کی چاہے پگڑی اچھالیں، جو چاہے راز کر دیں، جو چاہے فیک نیوز دے دیں. بالکل ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں جہاں جہاں فریڈم دی ہے ساتھ انہیں بڑے اسٹرنجنٹ سخت قوانین بنائے ہوئے ہیں. جی بالکل. میں صرف ان ممالک کی بات نہیں کر رہا جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر آپ سنگاپور میں چلے جائیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی کے اوپر اس طرح کی بات کر کے بچ جائیں گے. صحیح بات ہے. یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں بھی سختی ہے. ایون جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، ایون یو کے میں آپ تو معلوم ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کورٹ میں چلے جائیں کہ میرے خلاف خبر جو ہے غلط لگی ہے، ڈیفیمیشن کا جو وہ تو بڑا وہی قوانین آپ کے پاس بھی ہیں. ڈیفیمیشن قوانین کی حد تک ہیں، لائبل ہے، سلینڈر کے لاز ہیں، وہاں پہ سزا مل جاتی ہے، ملین اس میں جا کے جرمانہ ہو جاتا ہے. آپ کی بھی یہاں کئی جو پاکستانی ٹی وی وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں ان کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا نوید صاحب، اس لیے میں یہ عرض کروں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہ کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ یعنی گورنمنٹ اس کو روک دے جو آ رہی ہیں چیزیں، کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک بیلنس ہونا چاہیے. جیسے میں نے عرض کی ہے کہ قوانین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا کوڈ بن گیا. لیکن آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے اس میں بہت تگ و دو کے بعد وہ ایک کنٹرول میں ہے نا. ایک آپ کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے، وہ دیکھتا ہے، اپنی پالیسیز ہے، پیمرا ہے، ریگولیٹری اتھارٹیز چیک کرتی ہیں، پھر آتا ہے. پھر آپ کے ان ہاؤس جو ہے ایڈیٹرشپ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ قوانین کو اسٹرکٹ رکھا جائے، ساتھ اسکول سے ٹریننگ بھی دینی شروع کی جائے. دونوں کام ساتھ چلنے چاہیے کہ ساتھ ٹرین کریں، جہاں پہ وائلیشن ہو وہاں کے لیے قانون موجود ہو. آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں کنٹرول میں آ جائے گا. خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر نوید الہی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اسے مثبت انداز میں لیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری طلباء و طالبات کی صحیح تربیت ہو سکے. ہم یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا جی خواتین و حضرات، ڈاکٹر فرید الہی صاحب جو ابھی گفتگو کر رہے تھے، اب ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ قانون پہ عمل درآمد میں آخر کیا ایسی رکاوٹ ہے؟ کیا ہمارا عدالتی نظام کی اس میں کچھ کمزوری ہے، یا کس جگہ پہ کمزوری ہے کہ ہم قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کچھ ہچکچاتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بالکل آپ دیکھیں کہ جو انڈیکس ہے اس کے اوپر ہمارا نمبر کہاں پہ ہے ہماری کورٹس کا، وہ تو ایک مسائل ہیں کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے. اس کی مین وجوہات میں سمجھتا ہوں چونکہ کورٹ نے ہی، عدالت نے ہی دینے ہیں انصاف، تو وہاں پہ ہی سسٹم جو ہے وہ فالٹی ہے اور کسی کو سزا ایسے نہیں ملتی، غلط سزائیں مل جاتی ہیں. باقی جو آپ جانتے ہیں کہ انڈر ہینڈ وہاں پہ ٹیکٹکس چلتے ہیں. تو ایک دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں اور بڑے اچھے قوانین موجود ہیں، ہر چیز کے لیے قانون موجود ہے. مسئلہ آگے ہے کہ امپلیمنٹیشن کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں بھی آپ کی تمام سوسائٹی کا حصہ ہیں. اگر تمام سوسائٹی میں انحطاط ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ انحطاط ہوگا. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کوئی سینٹر آف ایکسلنس یا آئیلینڈ آف ایکسلنس ہو، باقی سب خراب پھر رہے ہوں، آپ کے بڑی اعلیٰ کورٹس ہوں، تو وہ بھی آپ کا ہی حصہ ہے، آپ ہی کی سوسائٹی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل تھے پولیس کے.
पुलिस के बारे में अमूमी तौर पे जो लोगों का तासुर है वो एक मनफी तासुर है। वो ये समझते हैं कि हमारे जो थाने हैं ये अक़ूबत खाने हैं और यहाँ पे जो एक गरीब होता है या कम हैसियत का आदमी होता है उसके साथ बड़ा बेईमाना सलूक होता है, बहुत उसके साथ होता है। जबकि जो बड़े बड़े लुटेरे हैं जो पूरा मुल्क लूट के खा गए उनको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो जो तफ्तीश का जो अमल है शुरू से ही वो बड़ा उसमें सुकून है। आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं? जी, मैं पहले एक तो वजाहत कर दूं कि मैं जॉइंट डायरेक्टर जनरल एज इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, लेकिन पुलिस से मैंने सर्व किया, चंद साल सर्व किया। हाँ जी, मैंने वहाँ पे भी सर्व किया एज एसएसपी स्पेशल ब्रांच और डीआईजी स्पेशल ब्रांच और सीटीडी में भी में रहा मैं। देखिए, एक मैं मिसाल आपको बताऊं कि जब ये अब इस वक्त लाहौर में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग हो गए। एक ज़माने में तो एक ही होता था ना जी जी कि एक ही थाने में गए, वही पर्चा दर्ज करेगा, वही तफ्तीश कर रहा है, किसी के ज़मीन लग गया, फिर उन्होंने अलग कर दिया। अच्छा, कि अभी भी ये है कि आएगा आप और पर्चा दर्ज हुआ है, फिर हैंड ओवर हो जाएगा तफ्तीशी को। अच्छा, तो जब ये डिवीज़न हो रही थी तो ऑपरेशन ने ये किया कि जो अच्छे लोग थे अपने पास रख लिए, जो नाकारा थे वो इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन की एक जो टेढ़ी ईंट लगी नाकारा लोगों के हवाले। एक तो अब मसाइल, एक तो ये मसला है। अच्छा, उनको कोई कानून वानून भी पता होता है? दूसरा ये है कि लॉ वगैरह जाहिर है कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो दी होती है। अब एक रिसोर्सेज का भी मसला है। आपकी जो हर केस के ऊपर ठीक ठाक रिसोर्सेज लगाने होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते आपके पास। आपने देखा है कि वो मुद्दई और मुलजिम जाते हैं तो वो उनसे ही कागज़ और पेंसिल मंगवा लेते हैं, उसे कहते हैं गाड़ी ले आए, हम चलेंगे रेड के लिए। उनके पास पेट्रोल नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है। यानी वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। अगर आप देखें कि अगर वो मसाइल दूर कर दें तो मैं समझता हूँ कि 80% फ़र्क पड़ सकता है। जिसकी मिसाल आपकी मोटरवे पुलिस है। हाँ, वो तो बड़ा आला है। जहाँ पे आपने उनको अच्छा पे कर रहे हैं और ठीक रखा है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी। आप मुल्तान रोड पे चलते चलते जिग जैग करते हुए जब चढ़ते हैं मोटरवे पर नाक की सीध में हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और वो भी अपनी जो काम है खुश दिली से कर रहे हैं। और स्पीड का बड़ा कंट्रोल वहाँ होता है कि आपने 120 से ज़रा आगे की तो आप तो मैं बेसिकली अर्जी हाँ। हमारे एक यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो एक जूनियर पुलिस ऑफिसर थे, ASI थे, तब से वो जानता था। जब मैं DIG था तो वो बतौर SP भी मेरे पास आए। लास्ट उनका ईयर था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फ़र्क है जब आप पहले कर रहे थे और अब में। तो उन्होंने कहा जी पहले तो ये होता था कि अगर मिसाल के तौर पे कोई कत्ल केस आ गया तो आप फिर तमाम चीज़ें छोड़ देते थे, फिर चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे DSP है, वो सर जोड़ लेते थे कि ये हमने हल करना है, इसको हमने तलाश करना है हर सूरत। अब उसने कहा कि चंद सालों से ये हो गया कि काम इतना बढ़ गया है, एक केस आया आप उसमें लगते हैं, साथ ही दूसरा केस आ गया, तो यू आर ओवरवर्क, क्राइम बढ़ गया, रिसोर्सेज कम है, वर्क ज़्यादा है। तो इसलिए ये, और बाकी मैंने जो मिसाल पहले अदालत की दी है, बाकी सोसाइटी भी का भी हाल वही है, तो इसलिए ये हालात। वैसे डॉक्टर साहब वो कभी मैंने कई दफ़ा क्योंकि मैं जर्नलिज्म से ही ताल्लुक़ रहा है, मैं भी सहाफ़त करता रहा हूँ, थानों में जो FIR लिखी जाती है वो तो पता नहीं उर्दू मोहल्ला लिखते हैं, कौन सी ज़बान लिखते हैं, तो समझ से बाहर बहुत खौफनाक ज़बान लिखते हैं। ये असल में जो वहाँ पे सिखाई जाती है ना सहाला में, वो उसी को कॉपी कर देते हैं। अच्छा। नाम बदलते हैं। अगरचे ये आप देखें कभी आप FIR में ये कत्ल की मुद्दई आया है, कत्ल की उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वो बताता है कि जनाब इसमें मैं कर रहा था तो ये 5 अशख़ास आए, मोहम्मद हुसैन था, अली अहमद था, फलां था, इसके हाथ में डंडा था, इसके बंदूक थी और इसने डंडा मारा, इसने आके फायर किया जो इसके बाएं तरफ लगा और उसने पिस्तौल से फायर किया दाएं तरफ लगा। अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये बताएं, अगर आपने वाकई देखा है, अब तो झूठ होता है, अगर आपने वाकई देखा है तो आप कह सकते हैं कि ये शख्स था, इसको फलां शख्स ने हलाक कर दिया। बाकी काम तफ्तीशी का है, वो ढूंढेगा, वो उनसे स्टेटमेंट लेगा, तो इससे केस ख़राब भी हो जाता है। आप देखें कोर्ट्स में जाके, जो आप पूछ रहे थे कोर्ट्स में
کورٹس کو بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. جو آپ انویسٹیگیٹ کر کے ان کو پیش کریں گے اس کے اوپر اس نے فیصلہ کرنا ہے. اگر انویسٹیگیشن ہی فالٹی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اس کا تو ایسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اتنا وہ گنجل ڈال دیتے ہیں, ایف آئی آر سے شروع کر دیتے ہیں کام کہ جس کی یاد نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیونکہ آج 23 مارچ بھی ہے اور بڑا مقدس دن ہے, قائد اعظم کا ذکر اگر نہ ہو تو بات بنتی نہیں ہے. آپ نے ایک بڑا خوبصورت یہ ایک لکھا ہے, رپورٹ لکھی ہے, اسرائیل پیلسٹائن وار چیلنجز فار پاکستان فارن پالیسی. اس میں آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ پیلسٹائن کے اوپر قائد اعظم کا سٹانس شروع سے ہی تھا. اس کے بارے میں آپ ذرا ہمارے طلباء و طالبات کو بتائیے. پہلے تو جی ہمیں 23 مارچ کے حوالے سے جی ہمارا پاکستان ڈے ہے اور ہماری بنیاد اس سے پڑ گئی تو ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے اور سب کو اس کی مبارک. اور اس کے اوپر ہماری جو فاؤنڈیشنز لے کر دی گئی جی, اور ظاہر ہے کہ اس کو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سب سے زیادہ کریڈٹ بے شک جاتا ہے. ان کے بارے میں ہم نے کوئی زیادہ ایسن طریقے سے تحقیقات اور ریسرچ نہیں کی ہوئی. جی بالکل, ہم بس جو لائن پڑھی وہ ہم ان کے بارے میں بول دیتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب یہ جو آپ کو میں نے رپورٹ پیش کی ہے, دراصل یہ یہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی نے ایک راؤنڈ ٹیبل کرائی تھی, اس کی ہی یہ رپورٹ ہے. تو اس سے پہلے ایک ریسرچ کی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کا کیا سٹانس تھا پیلسٹائن ایشو کے اوپر. آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ 1919 سے لے کے 1948 تک ان کے اس کے اوپر بیانات اور ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں. خاص طور پہ 1934 سے لے کے 1948 تک ان کی 22 سٹیٹمنٹس, خطوط جو انہوں نے لکھے, مسلم لیگ کے ذریعے انہیں پیلسٹائن ڈے آبزرو کیا, اور بڑا ان کا سٹیف سٹانس رہا پیلسٹائن کے اوپر کہ یہ, اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا جس میں انہوں نے وارن کیا کہ اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی. یعنی یہ آزاد اور خود مختار ایک ملک بننا چاہیے پیلسٹائن. یہ انہوں نے کہا آپ ان کے اوپر قابض ہو کے اسرائیل نہیں بنا سکتے, اسرائیل کا وجود ہی غلط ہے. اور یہ سٹانس میں کوئی ان کو انویورڈ رہا, اس پہ انہوں نے ایک ہی سٹانس رکھا, حتیٰ کہ 1948 کا جو آخری ان کا عید کا میسیج تھا اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا دیز آر پیرلس ٹائمز, یعنی حالات بڑے نازک تھے نا, کیونکہ پاکستان بنا نہ معاشی طور پہ, فوجی طور پہ آپ مضبوط نہیں تھے, خطرات میں گھرے ہوئے تھے, آپ کو امداد کی ضرورت تھی. اس کے باوجود آپ نے اسرائیل پیلسٹائن ایشو کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ بدلی نہیں. ویری گڈ. تو اس سے میرا خیال ہے یہ ہمارے جو فارن پالیسی ہے اس کا چونکہ پلر ہے قائد اعظم کا جو بیانات ہیں, تو اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اس میں ہم نے وہ تمام ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یکجا بھی کی ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کی شخصیت اور ان کا جو ایک وقار تھا زندگی کا گزارنے کا اصولی طور پہ, وہ ہمارے آج کے پولیٹیشنز میں نظر نہیں آتا. وہ علم, وہ تجربہ, وہ مشاہدہ, اور وہ قائد اعظم کا جو وہ جب کوئی ارادہ کرتے تھے تو وہ جناب اس میں کمال کی شخصیت تھے. تو قائد اعظم کے بارے میں ہمیں طلباء و طالبات کو بتاتے رہنا چاہیے کہ ان کی زندگی کتنی ایک روشن ہمارے لیے ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. تو ان کے بارے میں آپ مزید کچھ قائد اعظم کے بارے میں. میں کل کہیں پڑھ رہا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں, کسی پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ قائد اعظم کے اوپر پی ایچ ڈی آپ یہاں نہیں کر سکتے. اچھا. کہ کیونکہ ہم نے ان کو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی بنا دیا ہے, تو کوئی بات ایسی نکل نہ آئے ان کے متعلق. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو انسان تھے نا, اگر ان کی غلطیاں بھی نکلیں گی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کام کیا کیے. جیسے میں بات کروں کہ جو برٹش پرائم منسٹر تھے ونسٹن چرچل, اب اس کا بڑا نام ہے, بہت بڑا نام, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کئی ایسے چیزوں میں ذاتی وہ تھے زندگی پہ کچھ جو تھے, کیونکہ وہ ایون انڈیا کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے بڑے منفی تھے, تو سامنے آنا چاہیے وہ باتیں. جی جی. قائد اعظم ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اور یہ انگریزوں نے خود کہا
کہ جو وہ میٹنگ کے اندر کہتے تھے، یہاں ہمارے ہوتے نہیں اندر فیصلہ ہوا تو باہر آ کے عوام کو کہنا شروع کر دیا کیا، جو انہوں نے اندر سٹانس لیا ہے وہی باہر آ کے بیان کرتے تھے. تو میرا خیال ہے قائد اعظم کی زندگی پہ زیادہ ریسرچ ہونی چاہیے. جتنی ریسرچ کریں گے میرا یقین ہے کہ ان کی اتنی ہی اچھائیاں اور خوبیاں سامنے آئیں گی. بالکل بالکل. دیکھیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ محمد علی جناح اتنے بیمار ہیں تو میں اسے اور ڈیلے کر دیتا. اور آپ دیکھیے اتنی بیماری اتنی تکلیف میں قائد اعظم کے چہرے کے اوپر کوئی ملال نہیں ہوتا تھا. ایک یقین کامل تھا کہ یہ میں ملک بنا کے رہوں گا، اور انہوں نے بنا کے دکھایا. تو یہ تھی ان کی شخصیت کا اعجاز تھا بہت بڑا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے اور اینڈ پہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے تجربے اور مشاہدے اور آپ نے جو بھی کیا زندگی میں بہت کچھ آپ نے اچیو کیا، تو نوجوان نسل کو بھی آپ کوئی اچھا سا پیغام دیجئے کہ تعلیم کے ذریعے کس طریقے سے وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں اور ملک و ملت کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں. دیکھیے ان حالات میں سب سے میں اہم بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ جو نے آج کل کے دور میں ہر طرف مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. جی ہاں. میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مایوسی ہے یہ گناہ ہے، اور مایوسی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، خاص طور پہ جوان نسل کے لیے. پاکستان یہاں پہ آپ کے لیے ایک برائٹ فیوچر ڈیفینیٹلی پیش کرے گا، اور فیوچر مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہاں بڑی باتیں کی جاتی ہیں جی، لوگ دوڑ رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے جی، اس سال 8 لاکھ لوگ باہر چلے گئے ہیں. میں کہتا ہوں 8 لاکھ نہیں، یہاں سے 80 لاکھ بھی چلے جانا چاہیے، کوئی بات نہیں. آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس وقت 25 کروڑ سے زیادہ آپ ہیں. آپ باہر جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، دولت کمائیں گے، یہاں بھی زر مبادلہ پاکستانی آئے گا، اپنے خاندان کو دیں گے، پاکستان کو دیں گے، آپ کا بھی مینٹل ہورائزن بڑھے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریں. جو رہنما یا کوئی اس طرح کا لیڈر مایوسی کی بات کرتا ہے اس کو آپ رد کریں، کیونکہ یہاں پہ تمام چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں اور راستے کھلتے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو قائد اعظم نے فرمان ہے ان کے ڈسپلن کے لیے اور ہارڈ ورک کے لیے اس کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے کہ تمام آپ کی کامیابی کے راستے کھلتے رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے، آج کل ہمارے ہاں تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور جب سے یہ پرائیویٹ اسکول اور کالجز آئے ہیں تو وہ جو ہزاروں سینکڑوں میں تعلیم تھی وہ لاکھوں میں چلی گئی ہے. اور جو خاص طور پہ جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اپنی اولاد کو تعلیم دینا. دوسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب تعلیم جو ہے اس میں کردار سازی پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. اب دیکھیے میں دیکھتا ہوں سپورٹس وغیرہ بہت کم ہو گئی ہیں. پہلے مباحثے ہوتے تھے، ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ، بیت بازی کے مقابلے، اور رغبت پیدا کی جاتی تھی کہ آپ کتابیں پڑھیں، آپ سب کچھ کریں. اب یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تو نہیں سب کچھ ہو سکتا. جو کتاب پڑھنے کا اپنا وہ تھا وہ ختم ہو گیا. یہ پہلی بات جو ہے یہاں پہ تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. جی بہت سیریس. میں کچھ عرصہ یہاں پہ پڑھاتا رہا ہوں ایک یونیورسٹی میں، تو میں جو چھوٹی کلاسز ہیں گریجویشن انڈر گریڈ ان کو بھی پڑھاتا رہا ہوں. میں پہلی ہی کلاس میں ان کو یہ کہتا تھا، کیونکہ بچے ہوتے ہیں ینگ، ہم بھی اسی طرح لا والی ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا، تو ان کو میں بتاتا تھا کہ بھائی یہاں پہ آپ آئے، آپ کے والدین کی بڑی ہارڈ ارنڈ منی ہے، بالکل بڑی محنت سے انہوں نے پیسے کمائے ہوئے ہیں، اس کو آپ ضائع نہ کریں، یہاں پہ اپنی توجہ سے پڑھیں اور محنت سے کریں. صحیح بات. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اب 3 قسم کے اسکول چل رہے ہیں، مہنگے ہیں، اور تعلیم کا لیول وہ نہیں ہے. سلیبس کا بڑا مسئلہ ہے. سلیبس بھی مختلف ہیں، لیول مختلف ہیں. آپ دیکھیے کہ جب 4 دھاروں سے بچے نکل کے آئیں تو آگے جا کے مختلف قسم کی تھاٹس کے لوگ ہوں گے وہ. جی بالکل. تو یہ ان کو میرا خیال ہے حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو تعلیم ہے اس کو عام شخص کے، عام آدمی کے دسترس سے باہر نہ ہوتی جائے اچھی تعلیم. جی. اور کردار سازی کی بات آپ نے کی، پہلے آغاز گھر سے ہوگا. جی بالکل. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو شخصیت ہے 5 سے 7 سال کی عمر تک 80% بن گئی ہوتی ہے. تو ہم بعد میں لاکھ انہیں پڑھاتے رہے ایتھکس اور باقی چیزیں، مورلز، یعنی بیس بن جاتی ہے. تو پہلے آغاز گھر سے ہونی چاہیے. اس پہ ایک مہم ہونی چاہیے بتانے کے لیے کہ آپ بیس بنائیں بچوں کی
تاکہ جب وہ اسکول میں جائیں گے فردر اس کو آپ پالش کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ جگہ ہے جہاں ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے. خواتین و حضرات، اب چونکہ وقت ختم ہونا چاہتا ہے، ڈاکٹر نوید الہی صاحب ہمارے پاس تھے، جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل تھے یہ انٹیلیجنس بیورو کے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سروس کے دوران بھی اور اس کے دوران تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. 2 PhDs کی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے اعلیٰ درجے کے تھیسس لکھے، جسے ظاہر ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جن کی رینکنگ بہت اونچی ہے، اگر انہوں نے ان کے تھیسس کو ریکگنائز کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑے پرائڈ کی بات ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ اپنی سکہ بٹھاتے ہیں اپنی علمیت کا، اور پاکستان کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے. اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ بھی بڑا کمال کا جو بات بتائی ہے، بہت کم لوگوں کو، بلکہ میں اگر اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیلسٹائن کے بارے میں اتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا. ان کا سٹانس آخری وقت تک جاری رہا اور اتنے سال تک انہوں نے کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر نوید الہی صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ کو کسی اور پروگرام میں بھی مدعو کریں گے تاکہ مزید تفصیل کے ساتھ بات ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ.